منیب 8 کیسز میں ضمانت ملی، پی ٹی آئی بہت خوش ہے، لیکن القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ وہیں کا وہیں ہے. آپ کو لگتا ہے اس میں بھی انہیں ریلیف مل سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ جن کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو ضمانت ملی ہے، یہ 8 کیسز وہ تھے جن کا لاہور ہائی کورٹ سے ان کی بیل ڈینائی ہوئی تھی. اب 9 مئی کے حوالے سے ان کیسز کے اندر عمران خان صاحب کا جو تمام تر جن کیسز میں وہ نامزد ہیں اس میں تو ان کی بیل ہو چکی ہے، درست بات ہے. لیکن یہ بات فیکچولی غلط ہے کہ عمران خان صاحب کا صرف ابھی وہ جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے. پچھلے سال نومبر میں جو واقعات ہوئے تھے اس کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو مقدمات کے اندر پوسٹ اریسٹ بیل ریکوائرڈ ہے. وہ تقریباً 7 کیسز ہیں جو راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر ہیں، اور ان کیسز کے اندر بھی عمران خان صاحب کو پوسٹ اریسٹ بیل یعنی ضمانت بعد از گرفتاری ریکوائرڈ ہے. ایک تو یہ کلیئرٹی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوسرا یہ کہ جو ریلیف کا معاملہ ہے، یہاں کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو یہ اس فیصلے کو اگر آپ دیکھیں تو بیل آرڈر ہے، یہ بڑا کیئرفلی لکھا گیا ہے. عدالت نے ریفرین کیا ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر بات اس میں نہ کریں، اور عدالت نے نہیں کی. روٹین کی کاسمیٹک جو ٹچز ہیں لینگویج کے وہ دیے گئے ہیں، رادر دین دیٹ اس کے علاوہ کوئی ایسی امپورٹنٹ یا مٹیریل چیز اس کے اندر نہیں لکھی گئی. ابھی جو ٹرائل چل رہے ہیں ان میں جو 9 مئی کے کیسز ہیں جتنے بھی، اس میں سب سے اہم ٹرائل جی ایچ کیو حملہ کیس ہے. اور جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر یہ وہ واحد کیس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو چارج شیٹ کیا جا چکا ہے، اور یہ پچھلے سال دسمبر میں کیا گیا تھا. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شواہد دیے گئے ہیں وہ کیا کافی ہوں گے، اور ان کے بیسس کے اوپر کیا فیصلے عمران خان صاحب کا خلاف آئے گا، یہ صرف عدالت بتا سکتی ہے، وقت بتا سکتی ہے. بالکل صحیح. منیب، سہیل صاحب نے کالم لکھا اور کافی چرچا رہی اس کی سوشل میڈیا پر، اخبارات کے اندر بھی. کہاں پر وہ چیزوں کو کنفیوز کر گئے؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر اس کی تردید کر دی کہ نہ ہی کوئی ایسا انٹرویو ہوا ہے، نہ ہی کوئی الگ سے ملاقات ہوئی ہے. اور اب تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جناب جنہوں نے وہ فنکشن کرایا وہ بھی امبیرسڈ ہیں. خود محسن نقوی صاحب نے بھی غصے کا اظہار کیا. دیکھیے، جو میں نہیں سمجھتا جتنے زیرک صحافی سہیل وڑائچ صاحب ہیں، مطلب میں انہیں لفظوں کا جادوگر کہتا ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ سہیل وڑائچ صاحب دانستاً ایسی کوئی غلطی ان سے ہو سکتی ہے. میرے خیال میں مسئلہ اس انٹرپریٹیشن کا ہے، اس تشریح کا ہے جو ہم عام طور پر یہاں پر کرتے ہیں. جو معافی کا معاملہ ہے، دیکھیے پاکستان کی جو مقتدرہ ہے وہ اسے پاکستان کی جو 9 مئی 2023 ہے اس کو صرف فوج کا مقدمہ نہیں سمجھتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. لہٰذا ان کے نزدیک اگر کوئی شخص یا یہ سوچے یا تصور کرے کہ 9 مئی کا فیصلہ اگر ہو گیا، 9 مئی کے اوپر اگر معافی مانگ لی جائے تو تمام معاملات آگے بڑھ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ نان نیگوشیبل چیز ہے جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی مقتدرہ سمجھتی ہے، اور جب تک یہی معاملات ہیں، یہی نظام ہے، یہ ایسا ہی چلے گا. میں نہیں سمجھتا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے اس کو کوئی مکس کیا ہوگا. مسئلہ دراصل یہاں پر وہ بین السطور جو تشریح اس کی کر دی گئی ہے اور جس طرح سے چیزیں ڈیڈیوس کی گئی ہیں وہ بات ہے. اور دوسرا جو شاید اعتراض ہے وہ شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وڑائچ صاحب نے کوئی یہ امپریشن دیا ہے کہ یہ صرف ان کی میٹنگ تھی، اس میں دیگر لوگ بھی شامل تھے. اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے مختلف امور کے اوپر گفتگو کی، خطاب بھی کیا، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکسکلوسیو یا ون آن ون ملاقات تھی. دیگر لوگ بھی موجود تھے، لیکن جو چیزیں وڑائچ صاحب نے اس میں تحریر کی ہے میرے خیال میں وہ اپنے پیرائے میں تو کوئی بہت نئی چیز بھی نہیں تھی. ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اس کی تشریح کی وجہ سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اس کی فل اینڈ فائنل ایکسپلینیشن دیں. آپ کی نظر میں 9 مئی پر معافی یہ ایک ڈیڈ لائن ہے اور اس سے آگے بات مزید نہیں بڑھ سکتی؟ دیکھیے، اگر بڑھنی ہوتی اب تک تو بڑھ چکی ہوتی. میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ ایک ایسا بنیادی مقصد، ایک ایسا بنیادی ایشو بن گیا ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت، یہ ریاست پاکستان کا 9/11 سمجھتی ہے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ اس پورے معاملے کو صرف نظر کیا جا سکتا ہے یا اس کو فارگو یا فارگیو کیا جا سکتا ہے. تو جب تک یہ موقف موجود ہے، جب تک یہ تمام انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اس وقت تک تو
ہم اس پورے چکر سے باہر نہیں آ سکتے. اچھا منیب، یہ بتائیے گا، بانی نے محمود خان اچکزئی کا نام نامزد کیا ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے. اسٹیبلشمنٹ کا ممکنہ رد عمل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ مخالف اور ان کے عقائد کے حوالے سے ایک الگ تصور کیا جاتا ہے، لیکن حال ہی میں انہوں نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بھی بات کی ہے اور بانی نے ان کو چوز کر کون سی حکمت عملی اپنائی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک سواتی صاحب کا تعلق ہے تو سواتی صاحب کو اگر عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے تو یہ جانتے ہوئے نامزد کیا ہے کہ شاید ان کا تعلق یا ان کی کوئی کسی جگہ تک چھوٹی موٹی رسائی ہو. وہ علیحدہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کے بھی وہ کریڈینشلز نہیں ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت کچھ نیگوشیٹ کر سکیں. لیکن جب انہوں نے کہا ہے تو پارٹی جو مرضی کہتی رہی ہے، تو عمران خان صاحب کا حکم ہے. جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے تو وہ بہت قابل احترام شخصیت ہے. وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے. ان کا موقف سب کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ دینا ایک لحاظ سے تو عمران خان صاحب کا بڑا بہترین فیصلہ ہے کہ وہ شاید ایک قداور شخصیت کے طور پر بات بھی کر پائیں گے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، اور سلسلہ بھی شاید حکومت پر تنقید بھی کر پائیں اور بات بھی کر پائیں. لیکن پھر شاید ایشو یہ بھی ہوگا کہ ایک تنقید یہ تحریک انصاف پہ آلریڈی آ رہی ہے کہ آپ کے اپنے اندر کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ یہاں آ کر لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکے، یعنی اتنا قحط ہے پارٹی کے اندر. تو شاید عمران خان صاحب نے اس کو بھی کیٹر کیا ہے. لیکن جو موقف رہا ہے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کا، شاید اس سے تحریک انصاف کو کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اپوزیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یا اس نظام کی ہائبرڈ نیچر کے اوپر جو ان کا موقف ہے وہ تو کسی سے ڈھکا ٹھپا نہیں ہے. ٹھیک. منیب یہ بتائیے گا، فیصل واڈائی فرماتے ہیں کہ سیاستدانوں کا تسلسل تو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن قوم کی نظریں اب سیاستدانوں سے اوپر اٹھ کر فیلڈ مارشل کی طرف دیکھ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی نظام کی جگہ یہی ماڈل آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، ماڈل تو فی الحال یہ جو چل رہا ہے یہی بڑھے گا، اور اس ماڈل کی جو نیچر ہے وہ سپر ہائبرڈ یا الٹرا ہائبرڈ ہے، وہ بھی ایسی ہی نظر آ رہی ہے. اس نظام کی نظریں بہت دور تک ہیں. میں وہ آپ تک پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ اس نظام نے نظریں بڑی دور کاٹ رکھی ہیں، لیکن ہوگا کیا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. جہاں تک اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس میں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ جیسے چل رہا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. سو اس کی جو نیچر ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس نظام کو ایسے ہی آگے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کی اہمیت نہیں ہے، میں اس بات پر ان سے ایگری نہیں کرتا. بہرحال اس نظام کو، ملک کو چلانے کے لیے سیاسی نظام اور سیاستدانوں کی بے شمار اہمیت ہے. ہاں، ہمارے ملک میں آج ایسے چیلنجز ہیں کہ ایک ہائبرڈ انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے سربراہ ہیں وہ تو بہت ویلیو کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم اور ان کی کاوشوں کو، اور بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں، بہت معترف ہیں. تو پھر سیاستدانوں کی اہمیت کیسے ختم ہو گئی، کیسے کم ہو گئی؟ سیاستدانوں کے ہی بلبوتے پر یہ نظام چل رہا ہے. مطلب خود ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چلا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ضرور چل رہا ہے، لیکن سیاستدانوں کی اہمیت کو تو ہم کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کم ہوئی. بالکل صحیح. اور اسلام آباد میں یہ جو 10 سالہ پلان کی ایک بازگشت سنائی دے رہی ہے، آپ کے خیال میں افواہیں ہیں یا واقعی کچھ بیچ میں کچھ گراؤنڈ ہمیں نظر آئے گی اس کے اندر؟ دیکھیے، یہ ہم نے ماضی میں بھی سنا ہے کہ 10 سالہ پلان، 12 سالہ پلان، لمبی پلاننگ، لیکن میں تو ایک قانون کے اور تاریخ کے ادنا سے طالب علم کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی تو میرا یہ بتاتا ہے کہ جب اس طرح کی پلاننگ ہوتی ہے تو وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پاتی. ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں دیکھا. لیکن میں دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ جو پلاننگ ابھی ہے، جو نظریں ہیں، وہ تو بہت دور تک ہے. مجھے نہیں پتا وہ 5 سال ہے، مجھے نہیں پتا وہ 10 سال ہے، لیکن نظریں دور تک ہیں. اب وہ کیا پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس کا فیصلہ تو صرف وقت کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. 27ویں ترمیم میں تبدیلی کی بہت بات چیت ہو رہی ہے. NFC ایوارڈ کو ریگولیٹ کرنے، صوبائی خود مختاری کے معاملات، کچھ سیاستدانوں کی کرپشن کی لسٹیں بھی سنیں تیار ہو رہی ہیں، بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہیں. اور جس طرح مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ فاٹا کی بھی کچھ شکل اور تبدیل ہو جائے، آپ کو لگتا ہے یہ ساری تبدیلیاں ممکن ہوں گی؟ دیکھیے، اس حوالے سے باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن حکومت تو اس پر پن ڈراپ سائلنس رکھے ہوئے ہے کہ نہیں جی 27ویں ترمیم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ انفنشڈ ایجنڈا تو یہ موجود ہے
کہ جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں ہو پائیں وہ ان کے لیے شاید 27ویں ترمیم کی جائے. اور مجھے اس بات کے کبھی امکانات نظر آتے ہیں کہ اس نظام کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ تو کیا جائے گا, لیکن کچھ کام قانون میں ترمیم کے تحت بھی کر لیے گئے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگر ضرورت پڑی اس نظام کو تو وہ چاہے 26.5ویں کریں یا 27ویں کریں یا 27.5ویں کریں, ترمیم تو وہ کر لیں.